اسلام آباد میں آج حکومت مخالف وکلاء کی گول میز کانفرنس ہوئی، جس میں حسب توقع زوردار تقاریر ہوئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی مزید کانفرنسز ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی منعقد کی جائیں گی، جس کے بعد عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی کے لیے احتجاجی مہم کا بھی آغاز ہوگا۔ معروف قانوندان اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے الزام لگایا کہ 2024 کے انتخابات کو لوٹا گیا اور بقول ان کے جھوٹ پر مبنی نظام کو بنایا گیا، جس کے تحت عدلیہ اور صحافت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اعتزاز احسن سمیت کئی دیگر سینئر وکلاء نے اس موقع پہ خیالات کا اظہار کیا، یعنی کہ قومی سطح پر پاکستانی سیاست میں محاذرائی کا وہی زور ہے۔ گو حکومت اس وقت دباؤ کا شکار نظر نہیں آ رہی، تاہم سیاسی چپقلش، دہشت گردی کا فرید، کمزور معیشت اور بڑھتی غربت وہ تمام اجزاء فراہم کرتی ہیں کہ جن سے نمٹنا کسی بھی حکومت کے لیے بڑا کٹھن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن قومی سطح پر مشکلات کے باوجود بین الاقوامی محاذ پر شہباز حکومت نے دنیا کے سامنے اپنی اہمیت کو منوایا ہے۔ اگر مئی میں مختصر پاک بھارت جنگ ایک کامیابی تھی تو پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ دوسری۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی بین الاقوامی تھیٹر پہ بھرپور انداز میں واپسی ہوئی ہے۔ اب سے چند گھنٹوں بعد وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات اس کا ایک اشارہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کے تناظر میں اس ملاقات کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ملاقات سے کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ پاکستان امریکہ تعلقات میں یکایک گرمجوشی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ تسلسل جاری رہنے کے امکان ہے؟ کچھ لو اور دو کی دنیا میں امریکہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے کیا کرے گا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین حقانی صاحب، معروف مصنف ہیں، تجزیہ کار اور پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر۔ حقانی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے کے بعد وہ جو ایک سرد مہری قائم تھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں، اس میں کچھ گرمجوشی آئی ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ تسلسل برقرار رہے گا کہ یہ عارضی معاملہ ہے؟ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات 1954 سے اب تک کئی بار اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، تو اس لیے اس بات کی کوئی یقین دہانی تو نہیں کرائی جا سکتی کہ اس بار جو گرم جوشی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اوپر سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس صدر کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ، وہ ایک سیمابی طبیعت کے مالک آدمی ہیں، ان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، کئی معاملات میں ان کی رائے بدل چکی ہے، اور ہر تھوڑے دن کے بعد وہ کسی کے ساتھ گرمی اور کسی کے ساتھ سردی سے پیش آتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک مثبت بات ہے کہ عالمی سطح پر صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی ایک بار پھر پاکستان کو توجہ دے رہے ہیں اور پاکستان ان کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا بنیاد کیا ہے، یہ ایک دم جو توجہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے خصوصاً امریکہ کی طرف سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکی صدر مجموعی طور پر بین الاقوامی سطح پر یہ منصوبہ لے کر آئے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ مختلف خطوں میں امریکہ کی عسکری جو عسکری کردار تھا وہ کم کر کے، امریکہ کا خرچ کم کر کے اس کا وزن دوسرے ملکوں کے کندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی نظر ان تمام ملکوں پر ہے جن کے پاس بڑی فوج موجود ہے۔ مثلا آج وہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے نہیں مل رہے بلکہ ترکی کے صدر ایردوان سے بھی مل رہے ہیں، ترکی کی بھی بہت بڑی فوج ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جب سے پاکستان اور بھارت کے عسکری مقابلے میں پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اس کا بھی اثر صدر ٹرمپ پہ پڑا ہے کیونکہ وہ طاقت کا احترام کرنے والی شخصیت ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ لابنگ کر کے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان شاید ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے کچھ اچھے کاروباری مواقع فراہم کر سکتے۔ تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات میں ان کے پاس کوئی لیوریج ہو۔ وہ بھارت پہ تجارتی دباؤ ڈال رہے ہیں اور بہت سا دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس دباؤ کے ساتھ ساتھ وہ یہ لیوریج بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو بھی یہ باور کرائیں کہ اگر تم میرے حلیف نہیں بنے، تم نے میری شرطیں نہ مانی، تو میں پاکستان کا حلیف بن جاؤں گا۔ اور پاکستان تو ہے ہی۔ اچھا، اب لیکن وہ امریکہ میں کہا جاتا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ there is no free lunch، اور کوئٹ پرو کو ہوتا ہے کچھ نہ تو آپ نے بنیادی نکات تو بتا دیے کہ جس کی وجہ سے مطلب تعاون ہو رہا ہے۔ کیا ایکسپیکٹیشنز، کیا توقعات ہوں گی امریکہ کی کہ پاکستان ان کے لیے کرے؟ کیا مطلب ہے کہ کس جگہ پہ کاروباری مواقع ہو گئے بقول آپ کے، اور جس ملک کی بڑی فوج ہے تو فوج کیا کرے گی ان کے لیے؟
ट्रम्प की जो सोच है वो हाँ, तो कुछ लो और दो की सोच नहीं है, वो तो सिर्फ लो और लो की सोच है। तो अच्छा। इसलिए वो क्या लेना चाहते हैं, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए उनके जहन में जो किरदार है वो ये कि पाकिस्तान ईरान की कंटेनमेंट में कोई किरदार अदा करे, पाकिस्तान अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म में अमेरिका के साथ ताउन करे, पाकिस्तान खलीज के खत्ते की सिक्योरिटी की कुछ जिम्मेदारियां हाँ, कबूल करे, दरिया ये जो बहर अहमर है उसके जो रास्ते हैं उनको साफ रखने में पाकिस्तान मदद करे। उसके बदले में वो क्या देंगे ये बात की बात है। दूसरी बात जो वो अच्छा, पाकिस्तान मेरा से आपसे चाहेंगे, अगले ही सवाल होता है कि देंगे क्या, इस पे भी चले बाद में आप अपना मुकम्मल कर लें, फिर मैं। हाँ देखिए, ट्रम्प के यहाँ देने की बात सिर्फ वादे में होती है और लेने की बात नकद होती है, तो इसलिए वो सब कुछ लेने पे पहले तवज्जो करेंगे। और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में, उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों को उसमें उनकी तलाश में तरजीह दी जाए। ये पाकिस्तान के मफाद में है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन मसला यहाँ ये होगा कि ये ट्रम्प कितना ही कह लें, जब तक अमेरिकी कंपनियां ये नहीं समझेंगी कि वो पाकिस्तान में आने से मुनाफा कमा सकेंगी, ये काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। आखिरी चीज क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में ट्रंप के पास करीबी दोस्त और उनके अहले खानदान कुछ कारोबार कर रहे हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के जरिए क्रिप्टो करेंसी का काम आगे बढ़ा सकते हैं। चलें, ये तो हो गई अमेरिका की तवक्कुआत। अब पाकिस्तान की अपनी आजिज़ाना तवक्कुआत रख सकता है अमेरिका से कि जो हमें हमारे पाकिस्तान, फ़ायदे में हो, या हमारी हुकूमत समझती है कि जी इससे हमें लिवरेज मिलेगा, फ़ायदा होगा। देखिए पाकिस्तान के चार फैक्टर्स होते हैं हमेशा अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। एक तो हाँ। नफसियाती, अच्छा लगता है कि दुनिया की बड़ी एक बहुत हम्म। बड़ी ताकत जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। चीन के साथ पाकिस्तान को ये नाज है कि हमारे ताल्लुकात पे कभी बुरा असर नहीं हो सकता, तो इसलिए अगर अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, एक मजमूई नफसियाती अच्छी कैफियत पैदा होती है। हाँ। दूसरी बात जो पाकिस्तान हमेशा ढूंढता रहता है वो इक्तिसादी मदद और हाँ। ताउन। और तीसरा अस्करी मदद। पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि उसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दिफाई टेक्नोलॉजी, उस तक रसाई हो। उस मामले में उनको यकीन है कि अमेरिका काफ़ी आगे है और माजी में भी अमेरिका से हमें F-16 और नेवी के जहाज़ वगैरह मिलते रहे हैं। लेकिन उसमें एक मुश्किल अब यह आ गई है कि ट्रंप ये कहते हैं कि अब वो इमदाद के तौर पे अस्करी सामान किसी को नहीं देंगे, वो हर एक से इसमें नकद सौदा करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान के लिए ये इम्कान है कि पाकिस्तान अपने अरब भाई मुल्कों से कुछ मदद लेके और उससे असला खरीद सके, ट्रंप उसमें ताउन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है। और चौथी पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मसला कश्मीर और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तमाम बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल रहे। और वो उम्मीद रखते हैं या कम से कम ख्वाहिश रखते हैं कि ट्रंप से और कुछ नहीं तो इस मसले के ऊपर कुछ मस्बत बयानात हासिल कर लिए जाएं। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा सिम्बलिज्म बड़ा अहम है। अच्छा, इसी तनाजुर में हम जब कहते हैं अलामत की ऑप्टिक्स की बात करें, शरीफ साहब अगले चंद घंटों में मुलाकात करेंगे ट्रंप साहब से, क्या उसकी उस ऑप्टिक्स की क्या हैसियत होगी और उसमें कोई आप लगता है कोई सब्सटेंटिव बात सामने आएगी? देखिए, मैं वाइट हाउस में पाकिस्तान के जो सरबराहान हुकूमत और ममलिकत हैं उनको मिलते अमरीकी सदूर से देख रहा हूँ को 1986 से, जब जी। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुने जो गए थे तो मैं वहाँ मौजूद था। उस वक्त से लेके अब तक कई कई मौक़ों पर मैं जिस्मानी तौर पर मौजूद रहा हूँ और कई मौक़ों पर मैंने सब कुछ टीवी पे देखा है। ऑप्टिक्स हमेशा मजबूत होती हैं। उसका सबब यह है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि बुरी ऑप्टिक्स के ज़रिए मैसेजिंग करे। ऑप्टिक्स अच्छी करके ही फिर बाद में बात हमेशा ये होती है कि मुलाकात बड़ी अच्छी रही, बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई, उसके बाद फिर जो जो भी रुकावटें मुश्किलात होती हैं वो हल्के 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 आगे सामने आती हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो मुशीरों का किरदार उनकी इंतज़ामिया में और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका किरदार पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तो बाज़ औक़ात वो ये करते हैं कि वो मिलकर बहुत बड़ी बात कर देते हैं, चाहे मस्बत चाहे मनफी। देखना है कि आज वो क्या बात करते हैं। मेरा तो ख्याल है मस्बत करेंगे, लेकिन उसके बाद अमेरिका की एक यानी वजारत दिफा है, उनका वजारत ख़जाना है, उनकी वजारत ख़ारजा है, इन सब की मुख्तलिफ मामलात में क्या राय होती है वो बाद में हमें पता चलेगी। अच्छा, आपने तस्करा भी किया कि पाकिस्तान के साथ जो गर्मजोशी उसको बतौर लिवरेज इस्तेमाल करना चाह रहा है अमेरिका भारत के साथ निगोशिएट करने में, लेकिन ये भी हकीकत है कि भारत बहुत बड़ी मईशत है, अभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अगर आप देखें उसका, अमेरिका और भारत जो हैं, तो उनके साथ जो खिंचाव है उसको आप समझते हैं वो आर्जी है
اور وہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے کہ جی عارضی کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں حل ہو جائیں گی، اور جب حل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو مسلط ہوگی پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے، بھارت کے ساتھ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ طویل المیعاد ہیں۔ بھارت اور امریکہ دونوں چین ایگزیکٹلی۔ کو اپنا اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع علاوہ ان حالیہ معاملات کے امریکہ کا نہیں ہے۔ مثلا پاکستان کے ساتھ ایٹمی پروگرام پہ تنازع رہا، امریکہ نے اس طرح کا اعتراض کبھی بھارت کے ایٹمی پروگرام پر نہیں کیا، بلکہ ان سے ایک سول دفاعی معاہدہ امریکہ کر چکا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان پر دہشت گردی کے حوالے سے مختلف الزامات لگائے گئے، اسامہ بن لادن کی موجودگی کے اوپر تنقید ہوئی، طالبان کی حمایت کرنے پر تنقید ہوئی۔ ایسے تمام ایشوز بھارت کے ساتھ نہیں ہیں۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ صرف ٹرمپ صاحب کا ہے، اور وہ ہے تجارت کے معاملے میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت امریکی مصنوعات خریدنی شروع کرے۔ بھارت کا موقف یہ ہے کہ ہم مصنوعات عالمی سطح پر خریدتے ہیں، جہاں ہمیں سستی ملتی ہے وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس کے اوپر مسئلہ حل نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے اندر تو دیکھیں نا، کاروبار کے تمام معاملات کے اندر ہمیشہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 100 پہ سے بات شروع ہو کے 50 پہ یا 54 پہ یا 56 پہ یا کہیں نہ کہیں 58 معاملہ طے پہ ہو جاتا ہے جی۔ بیٹھ سکتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس کے حل ہونے کا اور نسبتاً جلد حل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نسبتاً جلد ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ تو یہ اس امکان کو اگر ہم کہتے ہیں قوی امکان ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جو پاکستان ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا اگر پھر بھارت سے وہی گرم میرا یہ جوشی؟ خیال تو ہے کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ ایک بار پھر اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر بھارت اہم ہے اور بڑا ملک ہے تو پاکستان بھی غیر اہم نہیں ہے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے ساتھ شاید وہ گرمجوشی نہ ہو مستقبل میں جیسی بھارت کے ساتھ ماضی میں رہی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات اس مقام پر بھی اب شاید نہ آئیں جہاں وہ گزشتہ چند سالوں میں کھڑے تھے۔ اور ہمارے لیڈروں کی جانب سے بھی اب مثبت گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ ماضی میں یہ بھی رہا ہے کہ ہمارے لیڈروں نے کو خوش کرنے کے لیے، رائے عامہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی امریکہ مخالف باتیں کی ہیں اور ایک امریکی مخالف بیانیہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ تو وہ اگر نہ ہو تو پھر ایک نارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، ایک نارمل کاروباری ریلیشن شپ اور ایک نارمل قومی سلامتی اور ملٹری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی پھر بھی رہے گی، چاہے بھارت کے ساتھ ان کی گرمجوشی واپس ہی کیوں نہ آ جائے۔ اچھا، اور پھر اسی کو بعض لوگ جوڑ رہے ہیں کہ جو عرب کے اندر جو مطلب ہے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، وہاں پہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ پاکستان کی ایک دم جو پولیٹیکل کہتے ہیں نا اہمیت جو بڑی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جوڑتے ہیں اس معاملے کو اس سے؟ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ زیادہ سیکیورٹی رول ادا نہ کرے مشرق وسطی میں۔ تو مثلا ایران کی کنٹینمنٹ ہے، اس کے لیے امریکی جہازوں کو نہ جانا پڑے۔ اگر کوئی صومالیہ میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہونا ہے تو امریکہ کو اپنی فوج نہ بھیجنی پڑے۔ تو وہ ان افواج کی تلاش میں ہیں جن کو یہ کام سونپا جا سکے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو گریٹر مڈل ایسٹ ہے، موروکو سے لے کر پاکستان تک کا جو خطہ ہے، اس میں 3 بڑی فوجیں، 4 ہیں لیکن چوتھی ان کی مخالف ہے ایران۔ تو 3 جو قریبی دوست ان کے بنتے ہیں وہ ترکیہ ہے، پاکستان ہے اور مصر ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کردار ہو مستقبل میں۔ اگر غزہ میں کوئی ملٹی نیشنل فورس جاتی ہے تو سپاہی ان ملکوں کے ہیں، لیکن اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے سیاسی جو تناظر ہے اس میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس لیے امریکہ کی خواہشات خواہ کوئی ہوں، ٹرمپ صاحب کی خواہشات خواہ کوئی ہوں، وہ اتنی آسانی سے پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب سے باہمی دفاع کا معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک اہم رول پلے کرنے کی پوزیشن میں تو یقیناً آ گیا ہے۔ تو اس معاہدے کو آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے مثبت انداز سے دیکھ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا ایک بڑا گیم پلان ہے اس کے اندر جو ہے یہ معاہدہ جو ہے بڑی اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے فٹ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر ضیاء صاحب، جو پاکستان کے لوگوں کو بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی، یہ وہ امریکہ نہیں ہے
جس سے ہم 1947 سے اب تک ڈیل کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ کا امریکہ ہے. صدر ٹرمپ جو ہے ان کے ہاں کوئی طویل المیعاد منصوبہ ہے ہی نہیں. وہ تو صرف ہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کا خرچہ جو ہوتا ہے دنیا کے کو مینج کرنے میں وہ کم کیا جائے اور اس کے اندر بوجھ دوسروں پر ڈال دیا جائے. تو اگر سعودی عرب کی سلامتی جو ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے اور امریکہ کو اس پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تو یہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہے. ون ون سچویشن ہوگی. اچھا بالکل میرا آخری سوال کہ ٹرمپ صاحب نے بگرام کا جو فوجی اڈہ اس کی واپسی کی بھی خواہش کا اظہار کیا ہے. کس نظر سے دیکھتے، کتنی حقیقت پسندانہ ہے یہ خواہش؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ان باتوں میں سے ہے کہ جو ٹرمپ کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اگر کچھ نہ بھی اگر ہو گیا تو بہت اچھا، نہ ہوا تو کم از کم دوسروں پر دباؤ کے لیے استعمال آئے گا. تو وہ طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. امریکہ کے بہت سارے ہاسٹیجز ہیں وہاں، ان کو وہ رہا کرانا چاہتے ہیں. اس کے جو لوگ یہاں، اور اس کے علاوہ وہ طالبان سے اور بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. تو ممکن ہے کہ بگرام کی دھمکی دے کر انہوں نے کوئی اور یہ مقاصد ہوں تو اس اپنے میں لیے کچھ کوئی اور مقصد کھولا ہو. پاکستان کہیں پر اصل بات یہ ہے جی اصل بات یہ کہ پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ بگرام میں امریکی اڈہ قائم ہو، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے مشکلات مستقبل میں پیدا کر سکتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ خود امریکہ بھی جو عملی طور پر جب دیکھتا ہے تو اس کو بگرام کا اڈہ لینے کے لیے اگر لڑائی کرنی پڑے تو پھر امریکہ نے وہاں سے وڈرال کیا کیوں تھا. تو اس لیے ایک بار پھر وہاں کسی قسم کی جنگ میں امریکہ ملوث ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے حسین حقانی صاحب کی ماہرانہ رائے سنی. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ. اس پہ تنازع کیوں کھڑا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ حکمراں جو اتحاد کی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں؟ الزامات جوابی الزامات کا سلسلہ ہے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. سیلاب متاثرین کی امداد کا طریقہ کار کیا ہو؟ حکمراں اتحادی جماعتوں میں اس معاملے پر اختلافات جو ہیں کھل کر سامنے آ گئے ہیں. مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں کی خواہش ہے کہ جی امدادی کام کا سہرا جو ہے انہی کے سربندے اور وہ سیلاب زدگان کی امداد کو بھی سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کریں. بلاول بھٹو زرداری کا نون لیگ سے مطالبہ ہے کہ جی متاثرین کی مدد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کی جائے. ان کی والدہ کے نام پہ یہ پروگرام 2008 میں 34 بلین روپے سے شروع کیا گیا تھا، جو آج بڑھ کر 716 بلین کا ہو چکا ہے. اور اس پروگرام کے تحت 10 ملین خاندانوں کو جو ہے نقد رقم جو ہے مہیا کی جاتی ہے. بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر زور دیا ہے کہ جی BISP کے ذریعے جو ہے متاثرین کی فوری جو ہے مدد کی جائے. یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے. مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ جو ہے سیلاب زدگان کی مدد اپنے جھنڈے تلے کرنا چاہتی ہے. اس لیے نون لیگ کے بعض رہنماؤں نے BISP کی شفافیت پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بلاول کو چھوٹا بھائی کہتے ہوئے مخاطب کیا کہ جی لاکھوں کا نقصان اٹھانے والوں کو 10,000 روپے نہیں دیے جا سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول امداد کے لیے ہاتھ پھیلانے کے مشورے اپنے پاس رکھیں. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اعتراضات جو ہیں وہ نئے نہیں ہیں. ملک کے بعض چوٹی کے ماہرین معیشت عرصے سے پروگرام کے طریقہ کار اور فلسفے پر اعتراض کرتے آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی غیر مشروط نقد امدادی پروگرام جو غربت کے خاتمے کے نام پہ چلایا جا رہا ہے وہ غریبوں کو غریب رکھنے کا سبب ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ایسا پروگرام غربت کے شکار افراد کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ برسہ برس صرف جو ہے نقد رقوم بانٹنے کے لیے. دوسری جانب خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو صاحبہ نے سیلاب متاثرین کے لیے BISP ڈیٹا نہ استعمال کرنے پر گزشتہ روز ایکس پر اپنی پوسٹ میں نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند نے کہا کہ جی متاثرین کو فوری جو ہے معاوضہ ملنا چاہیے، چاہے تصویر جو ہے کسی کی بھی ہو.
اسی طرح شہری رحمان صاحبہ نے بھی سیلاب متاثرین کے لیے بی آئی ایس پی کے استعمال پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ جی بی آئی ایس پی کا اپنا طریقہ کار ہے اور اس کا تعلق جو ہے سیلاب سے جوڑنا پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ نہیں۔ ساتھ ہی پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے سیلاب زدگان کو ریلیف کارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ویسے جلتی پہ تیل جو ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان تھا، جب 3 روز قبل انہوں نے کہا کہ جی بی آئی ایس پی جو ہے وہ فراڈ ہے، اور اسے انہوں نے کہا کہ جی اپنوں کو نوازنے کا ذریعہ ہے۔ اب بلاول صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیا جائے، یہ سب فراڈ ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک فراڈ ہے پورا کا پورا، اپنے لوگوں کو نوازنے کا، اور مڈل مین اس میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں سندھ میں کیا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کے بی آئی ایس پی کے فراڈ قرار دینے والے بیان کی جو ظاہر ہے سخت مذمت کی ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جی جماعت اسلامی نے افغان جہاد کے نام پر اربوں اکٹھے کیے اور کھا لیے، جبکہ چودھری منظور نے بھی اسی طرح کا جو الزام لگایا اور کہا کہ جی ضیاء الحق کے نام نہاد جہاد میں جو ہے پاکستان کو دھکیلا گیا۔ لیکن سیاستدانوں کے الزامات اور جوابی الزامات سے ہٹ کر سنجیدگی سے اگر ہم بی آئی ایس پی کی فادیت کا جائزہ لینے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر معیشت ڈاکٹر ندیم الحق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا ہمارا ساتھ دینے کا۔ سیلاب زدگان کی مدد کیسے کی جائے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، حکمران اتحاد میں ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں۔ آپ اس بحث کو جو ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کا، سیلاب زدگان کی مدد کا طریقہ کار کیا ہو؟ بی آئی ایس پی کے تحت کریں یا کوئی اور نیا جو ہے سسٹم جو ہے وہ وضع کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اول تو 2-3 باتیں نوٹ کر لیں۔ جی، نمبر 1 تو ہمیں مدد کرنی کیا ہے، کیوں کرنی ہے، اس پہ بھی غور کر لیں۔ فلڈ ہر سال آتا ہے اور ہر سال یہی بات شروع ہو جاتی ہے، اور افسوس کی بات ہے بات پولیٹیسائز ہو جاتی ہے۔ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی نہیں کر رہی۔ ہمیں پولیٹیسائز سے ذرا گریز کرنا چاہیے۔ فلڈ جو ہے ایک ریالٹی اور ہر سال آتا ہے، اور ابھی تک ہم نے طریقہ کار نہیں بنایا کہ ان کی کیسے مدد کریں گے۔ ہمیں ایک بنا لینا چاہیے طریقہ کار، سب پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو لا پاس کرنی چاہیے اور بنانا چاہیے کہ ہر سال ہم کیسے کام کریں گے، نیشنل طرح سے، پروونشل طرف سے، نیشنل طریقے سے کیسے کام کریں گے۔ آپ نے این ڈی آر ایم بنا دی، پتہ نہیں کیا نیشنل، کیا این ڈی ایم اے، اور ایک این ڈی آر ایم ایف، اتنا پیسہ این ڈی ایم ایف کے پاس ہے، وہ اپنے بورڈ کو میں نے سنا ہے فیس دیتے ہیں ڈالرز میں، مطلب اتنا پیسہ ان کے پاس، سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے اس پیسے کے پاس، اتنا پیسہ ملک میں ریسرچ کے لیے، جتنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے۔ تو یہ کیوں نہیں ایک پالیسی بناتے اس کی، فلڈ کی، اور پیش کر سکتے تو پالیسی پیش کرے، اس کے اندر بے شک بی آئی ایس پی کو ڈالے، بے شک نہ ڈالے، تو پالیسی بنتی کوئی نہیں ہے، بس آپ سوچتے ہیں ٹھا کر کے۔ دوسری چیز، مجھے یاد ہے 2010 میں ہم نے کچھ نہیں دیا تھا ان کو، مجھے یاد ہے 2000 میں بھی ہم نے کچھ خاص نہیں دیا تھا۔ ہم ایک دم جب فلڈ آتا ہے باتیں بہت کرتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، تو 2 ہفتے کے بعد بھول جائیں گے، کچھ نہیں دیں گے، تھوڑا بہت دے دیتے، کوئی خاص بڑی بات نہیں دیتے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹرینڈ ہے ہمارا، لیکن یہ جو اب بحث ہو رہی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کی فادیت پر، اس کے فلسفے پر، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ مؤثر ہے غربت کے خاتمے کے لیے؟ اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے سہارے کسی کے ذریعے جو ہے سیلاب زدگان کی بھی مدد کی جائے۔ جی دیکھیں جی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے جو کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور بڑے کھلے بڑے پیسے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی کوئی اچھی ایویلیویشن دیکھی کہ کیا اس کا فائدہ ہے۔ ورلڈ بینک نے کی ہے، پر وہ ایویلیویشن ایسی کی ہے ورلڈ بینک نے، انہوں نے پیسے لینڈ کرنے تھے، انہوں نے پھر اچھی کر دی، پر لوکل ایویلیویشن ہمیں چاہیے، ایک تو ہارڈ ایویلیویشن چاہیے۔ نمبر 2، جو بی آئی ایس پی کی سب سے بڑی کرٹیسزم وہ یہ ہے کہ یہ تاحیات لوگوں کو پیسے دیتی جاتی، یہ اس میں گریجویشن ہر پاورٹی ریڈکشن پروگرام میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، پاورٹی ریڈکشن کبھی بھیک سے نہیں ہوتی، درست، اور نہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کو اپنے ہاتھ پیروں پہ کھڑے ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنی پاورٹی کی خود خاتمے کرنے کی محنت چاہیے۔ آپ اگر ان کو محنت سے صرف کہہ رہے ہیں پیسے لے لیں۔ نمبر 4، اگر آپ نے بی ایس پی کے تھرو پیسے دینے ہیں تو پھر الیکٹریسٹی سبسڈی کیوں ہے، فلانی سبسڈی کیوں ہے؟ ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں باقی سب سبسڈی ختم کر دیں، بی ایس پی کی سبسڈی دیں، پر بی ایس پی کی سبسڈی بھی جو ہے اس کو پھر ٹارگٹ کرنے کی ضرورت۔ ہاں ان کا ہے اسکور کارڈ پروگرام، بٹ اس پہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنا اچھا ہے کتنا نہیں، چلے خیر مان جاتے ہیں بہت اچھا، بٹ پھر ایک گریجویشن پروگرام بنائے
اور پھر یہ جو باقی سبسڈیز ختم کریں. تو یہ بھی بات, اب ہر چیز کا امرت دھارا تو بھی ایس پی نہیں نا. آپ کو فلڈ, اس باری فلڈ پھر آیا, کتنی باری آ چکا ہے. مجھے خطہ کلامی کرنا کہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ جی مطلب تاحیات دے رہے ہیں. اچھا دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو برطانیہ کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ ہر مہینے جو ہے اس کا کہتے ہیں دوبارہ سے تجزیہ کرتے ہیں اس آدمی کو بلا کر کے بھئی تم نے نوکری کے لیے اپلائی کیا, تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے. کوشش اس بات کی ہوتی کہ کچھ عرصے تک لے اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے. ہماری جو تاحیات ہے, پھر بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل پیٹرنیج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ بعض خاندانوں کو آپ جی بالکل کہا جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل کیوں بنایا ہو. اگر کنٹری کا پروگرام ہے then the country should take ownership of it, اور خدا کے واسطے اس پہ کوئی تحقیق کرے, کوئی بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اور کوئی بتائیں گریجویشن پروگرام کیا, اور ہمیں بتائیں کتنے لوگ اس کو یوز کر کے پاورٹی سے باہر نکلنا ہے. وہ باہر ہی نہیں نکلتے. تو اگر آپ نے پوری قوم کو بیکاری بنانا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, وہ آپ کا اگر یہ موقف ہے تو ضرور ہے. اگر یہ آپ نے کرنی ہے جو سوشل پروٹیکشن کو ایک انشورنس اسکیم, اٹس اے سوشل انشورنس اسکیم. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گر گئے ہیں تو آپ کو ہم اٹھائیں گے, پر بھاگنا تو ہم سب نے اکٹھا ہی ہے. ہم ایک قومی جدوجہد میں بھاگ رہے ہیں. تو اگر کچھ لوگ نہیں بھاگیں گے بات نہیں بنے گی. تو سب کو بھاگنا, ہاں کوئی گر گیا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے اٹھائیں گے, اس کو ملم پٹی کریں گے, کہ دوبارہ بھاگ جا. تو بھی ایس پی کا یہ ہونا چاہیے. یہ جو انہوں نے بنایا ہوا کہ دیتے جائیں گے غلط نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ ہونا چاہیے کہ اس کے طریقہ کار بالکل کلیئر ہونے چاہیے, صاف ہونے چاہیے, اور ہر چیز پہ اس کو اٹھا کے نہیں آپ کر سکتے. فلڈ کا علیحدہ ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کئی اہم نکات اٹھائے, اور اسی سے جڑا ہوا جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جی گریجویشن ہونی چاہیے, میں گریجویٹ اس کا یعنی کہ لوگ جو ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو اس کا پروویژن نہیں ہے. نہیں جی, اس کا پروویژن دوسری چیزوں میں ہوتا ہے. اس کا پروویژن ہوتا ہے کے پاس قوم کی ترقی کا پروگرام کوئی ہونا چاہیے. پلاننگ کمیشن کو کام کرنا چاہیے. پلاننگ کمیشن جو پیسے بانٹ رہی ہے اور سیریں کر رہی ہے, اس کو ختم کریں. یہ اپنا کوئی کام تو کرے. ترقی ان کی کوئی ہوتی نہیں, اڑان کی نعرے لگا رہے ہیں, ان کے پاس پلان کوئی ہے نہیں, ان کو کام کرنا نہیں آتا. آپ کی گروتھ کیا ہے؟ گروتھ آپ کی اس وقت پر کیپٹل انکم ٹرمز میں نیگیٹو ہے. اس پہ تو پلاننگ کمیشن کو ڈیزائن کر دینا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ ہماری گروتھ کیوں نہیں چڑھ رہی؟ ہماری گروتھ پچھلے 15 سال سے گر رہی ہے, چڑھ نہیں رہی. پچھلے 15-20 سال سے گروتھ گر رہی ہے. ہماری گروتھ کیوں گر رہی ہے؟ ہماری گروتھ چڑھنی چاہیے. ہماری گروتھ 6-7% ہونی چاہیے. ایک ہی طریقہ ہے پاپولیشن کو اس سے غربت سے نکالنے کا, اکنامک گروتھ. پیپلز پارٹی کہہ رہی جی سیلاب کے نام پہ بھی جی بیرونی مدد لائی جائے, جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہم اپنے اس سے کریں گے. پنجاب حکومت کا کم از کم یہی موقف ہے. ایک اور بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالباً جو اس وقت پولرائزیشن ہے اس معاملے پہ وہ یہ ہے کہ جی کسی نام سے وابستہ ہے, کہ ایک سیاسی خاندان یا ایک سیاسی شخصیت کے نام پہ. تو کیا اس طرح کے پروگرامز آپ کے خیال میں کوئی نیوٹرل نام ہو کہ تمام لوگ اونرشپ لے لیں اور چلتے رہیں, بجائے اس کے کہ کسی ایک فرد کے نام پہ اس کو بنایا جائے, پھر اگلی حکومت آئے. پی ٹی آئی نے ساز پروگرام شروع کر دیا تھا, انہوں نے آگے بحال کر دیا, پھر کوئی حکومت آئے گی تبدیل ہو جائے گا وہ. جی میرا تو خیال ہے جی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ, آپ جیسے جو میڈیا والے لوگ ہیں آپ لوگوں کو سب کو کرنا چاہیے, یہ مذمت کرنی چاہیے بہت سخت. یہ جو ہر چیز پہ نام لگ جاتے ہیں, جیسے بھی ریسنٹلی پنجاب کا بجٹ آیا تو 50 پروجیکٹس تھے جو ختم لگے ہوئے تھے. میرا خیال یہ کام ہمیں ختم کرنا چاہیے. پالیٹکس کے سرکاری فنڈ کے ساتھ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. سرکاری فنڈ آپ کا میرا فنڈ ہے, ہم سب کا فنڈ ہے, اس میں پالیٹکس نہیں آنا چاہیے. کسی کے نام پہ پروجیکٹ نہیں لگنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں فیتے کاٹنے والا بھی کام ہمیں ختم کرنا چاہیے. میں نے کبھی نہیں امریکن پریزیڈنٹ کو فیتے کاٹتے دیکھا, یا برطانیہ. یہاں فیتے بھی کاٹتے ہیں, اپنے نام بھی لگاتے ہیں, پیکیجز پہ نام لگاتے ہیں, کمپیوٹر بانٹتے ہیں. یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے. پالیٹکس ختم کرنی چاہیے. کمپیوٹر بانٹنے سے بچے نہیں پڑھ سکتے. آپ کو بچوں کو اپرچونٹی دینی ہے پڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی. آپ پڑھا لکھا کے اگر اس کو میرا ڈرائیور بنانا ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں. پڑھا لکھا کے پھر وہ بنے کوئی افسر, پھر بات بنتی ہے. افسر گورنمنٹ کا افسر, سوری غلط بات, پرائیویٹ سیکٹر کام کرے. آپ نے موازنہ کیا کہ ایک بی آئی ایس پی ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی احساس پروگرام لے کر آئی تھی, کوئی ان میں بنیادی فرق تھا؟ اور وہ جو ایک نیوٹرل, جی کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. یہ سب ایک ہی چیز ہے. کوئی آتا ہے کوئی نام رکھ دیتا ہے, کوئی آتا ہے کوئی نام رکھ دیتا ہے. میرا خیال یہ ناموں والی ریت ختم کر دیں, خدا کے واسطے چھوڑ دیں. ہم ان کو کوئی
K2 का नाम दे दें या पाकिस्तान का नाम दे दें या कोई और नाम दे दें, मेरा ख्याल पुराने को दाता गंजबख्श का नाम लिया है, ये करंट नाम रखने ही नहीं चाहिए, पॉलिटिशियन के नाम रखने ही नहीं चाहिए। मेरा तो ख्याल है ये हमें एक सरकारी तहिया कर लेना चाहिए, हमने ये नहीं करना। तो आपके ख्याल में ज़ाहिर है कि क्या क्या बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है? कोई इस किस्म का अगर प्रोग्राम लाया जाए, उसमें ये हो कि जी आप किसी की अगर नकद मदद करें तो कुछ अरसे के लिए होगी, जिसके दौरान उसको मतलब है नौकरी की कोशिश की जाएगी, कोई उसको कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए कि अपने पैरों पर खड़ा हो, कोई इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए कि जी पैरों पे आमिर सब खड़े हो सकते हैं और होते हैं। मैं आज कहीं की बिल्डिंग में जा रहा था, 2 बच्चे मुझे मिले, मैंने उनसे वैसे ही पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल है, ये बातों बातों में उन्होंने मुझे कह दिया हम तो यहाँ रहने ही नहीं चाहते, हम इंशाल्लाह यहाँ से भाग जाएंगे चाहते। आप रोज देखते हैं आपके बच्चे भाग के कहीं मेडिटेरेनियन में या कहीं जाकर डूब जाते हैं, ठीक है, सब भागने को क्यों, वहां जाके वो बन जाते हैं ना कुछ, क्योंकि वहां उनको मेहनत का मौका मिलता है। यहाँ जब छाबड़ी, मैंने बच्चों को छाबड़ी लगवाई थी G11 में या समथिंग, इन्होंने छाबड़ियां तोड़ दी। जज साहब ने, एक जज साहब थे गुलजार साहब, उन्होंने सारी छाबड़ियां इस्लामाबाद से उठवा दी। भाई अगर छाबड़ी नहीं लगा सकते तो कोई काम क्या करेगा? वही लोग जाके यहाँ नहीं छाबड़ी लगा सकते, जाके लंदन में या वो मैनहट्टन में छाबड़ी लगा लेते। अब हम छाबड़ी क्यों नहीं देते? पढ़ाई सिर्फ एक चीज नहीं है, छाबड़ी लगाने दें भाई, उनको अपना काम कोई करना, कोई मेहनत करने दें। नहीं करने देंगे हम मेहनत, हम कहेंगे नहीं जी नहीं, तुम हमें ये परमिशन मांगो, हमसे ये NOC लो, हमसे ये एफिडेविट लो, वगैरह वगैरह करते करते वो बंदे का काम तबाह कर देते हैं। वही अगर आप छोटे छोटे काम लोगों को करने दें, अपना करने दें। आफ्टर ऑल स्टारबक्स कल का खोखा था, एक छाबड़ी थी, ये अपना मैकडॉनल्ड्स कल का खोखा था। आप लोगों को काम करने देंगे तो कुछ होगा। ये जो बात है ना, हमने कहा उनको पैसे ना बांटे, चीज़ें ना बांटे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारा यहाँ पे सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। बड़ी इन्होंने पंच कि जी सरकारी फ़ंड पे जो है वो अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी बड़ी अहम है कि जनाब पैसे देने से जो है आप सिर्फ गरीबों को गरीब रख सकते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड पे जो इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत हो रही है हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान, वो उसूलों पे नहीं हो रही है, वो सिर्फ इस बात पे हो रही है कि जी कौन अपना जो है बैनर लगाएगा। और ये जो नदीम उल हक साहब ने बड़ी काम की बात की कि सियासी फ़ंड के ऊपर जो है आप अपनी सियासत को आगे ना बढ़ाएं। खुदा के लिए ये ना करें कि इमदाद अगर आप दे रहे हो तो उस पर किसी पार्टी का, किसी शख्सियत की छाप हो, उस पर वो सरकारी ख़जाना है, वो पब्लिक मनी है, तो उसके ऊपर नाम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए। इसी तरह सिर्फ ये इमदादी कामों पे ही नहीं, बल्कि जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते तरक्याती, उसको भी जो है हमारे यहाँ पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है। और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम नहीं आते। एक सियासी जमात आती है, वो एक प्रोजेक्ट ख़त्म करती है और फिर वो नया शुरू कर देती है, दूसरी आके उसको ख़त्म करके उसकी जगह नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। इस वजह से जो है हमारे यहाँ चीज़ों में तसलसल नहीं है। अगर आपको तसलसल रखना है तो आपको एक इत्तेफाक राय पैदा करना है बाज़ चीज़ों के ऊपर और उसके तहत काम करना है। इसी के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।